الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے کتاب بھیجی گئی ہوتی، لکھی گئی ہوتی، تو اس کتاب میں یہ بہت سارا اختلاف پاتے، بہت سارا کانٹرڈکشن اور تضاد پاتے۔ قرآن کریم ایک واحد ایسی کتاب ہے جو جگہ جگہ ہر دوسرے تیسرے صفحے پر آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو چیلنج کرتی ہے۔ آپ کسی دوسری کتاب کو اٹھا لیں، کتنی ہی اچھی کیوں نہ لکھی ہو، اس میں مصنف یہ ضرور لکھتا ہے کہ بھائی اگر کہیں غلطیاں ہوں، کوئی اگر ایسی بات لگے تو ضرور مطلع کریں، اور شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو کہ جس کے اوپر رائٹ کرٹیسزم نہ کیا جاتا ہو، اس کی غلطیاں نہ نکال لی جاتی ہوں، اس سے اختلاف نہ کیا جاتا ہو، کتنا ہی بڑا کوئی لکھاڑی کیوں نہ ہو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کتاب کے اندر جو کانٹرڈکشنز ہیں وہ فوراً سامنے نہیں آتے، لیکن سال، 10 سال، 50 سال، 100 سال کے بعد پھر لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے اوپر جو کرٹیسزم ہوتی ہے وہ اتنی ویلڈ ہوتی ہے کہ آخر میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ہاں کرٹیسزم ہے، لیکن چونکہ اس آدمی نے یہ کتاب بہت پہلے لکھ دی تھی، اس لیے اگر اس میں کوئی چیز غلط ہو بھی گئی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ انسان سے اس طرح کی غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ تو کوئی کتنا ہی عظیم مصنف کیوں نہ ہو، آپ اس کو کبھی بھی چیلنج کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے کہ میری اس تھیوری کو یا میری اس بات کو یا میرے اس جملے کو کوئی غلط ثابت کر کے دکھا دے۔ پوری کتاب میں، قرآن کریم تمام کتابوں میں وہ واحد کتاب ہے کہ جس کا یہ چیلنج کا جو انداز ہے وہ آپ کو جگہ جگہ ملے گا، اور یہ اسی لیے ہے کہ لوگ غور کریں۔ لوگ جو قرآن پر یقین نہیں رکھتے ہیں وہ قرآن کو اگر اس نیت سے بھی پڑھیں گے کہ مجھے قرآن میں غلطیاں نکالنی ہیں، ہاں خباثت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کے اوپر کرٹیسائز کرنے کی نیت سے قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو قرآن اس کو ویلکم کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، غور و فکر سے کام لو، خود تم غور کرو قرآن میں، اگر سمجھ میں آئے تو ایمان لانا۔ اور لیکن بات وہی ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر ایک ہے بری نیت اور ایک ہے اچھی نیت، آپ بعض مرتبہ کسی کتاب یا کسی پروجیکٹ کے اوپر اچھی نیت سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور بعض مرتبہ بری نیت سے، تو اگر آپ بری نیت سے اس پروجیکٹ یا اس کتاب کا یا اس ٹاسک کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں تو ہوگا یہ کہ چاہے اس میں کتنی ہی اچھی باتیں کیوں نہ ہوں وہ آپ کو غلط ہی نظر آنی ہے، لیکن اگر نیت اچھی ہے تو پھر آپ کو جو چاہیے وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو اس لیے خباثت سے انسان بچے اور اس کے بعد اچھی نیت کر کے اگر وہ قرآن کا مطالعہ کرے گا تو یہ قرآن کا چیلنج ہے، افلا یتدبرون القرآن۔ اور یہ چیلنج صرف یہاں نہیں ہے، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک قرآن کی ایک آیت ہے کہ ام یقولون تقولہ، یہ لوگ یہ کہتے ہیں، کافر یہ کہتے ہیں کہ تقولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام گڑھ لیا ہے۔ بل لا یؤمنون، ارے نہیں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ایمان کا ہے کہ ان کو ایمان نہیں لانا۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، پھر اللہ تعالیٰ چیلنج دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بشر ہیں، ایک انسان ہیں، اگر انہوں نے قرآن گڑھ لیا ہے تو تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی طرح کی کوئی کتاب لکھ دو، تم ایک صورت لے آؤ اس جیسی۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، ایک آیت لے آؤ اس جیسی، إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ لوگ سچے ہیں۔ صرف یہی نہیں، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام یقولون افتراہ، کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو وضع کیا ہے، یعنی فیبریکیٹ کیا ہے۔ اس کے بعد آگے کہتا ہے اللہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اگر یہ قرآن فیبریکیٹڈ ہے تو تم بھی 10 صورتیں فیبریکیٹ کر کے لے آؤ۔ تو قرآن نے اتنی جگہ لوگوں کو، اپنے پڑھنے والوں کو چیلنج دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ چیلنج ویلڈ ہے، اور وہ جبھی تو، یعنی یہ لکھنے والا، اس کے اندر اگر گٹس ہوں گے
تبھی وہ اپنی کتاب لکھ کر چیلنج دیتا ہے اس کے اندر، اور عام طور سے لکھنے والے میں گٹس نہیں ہوتے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری کتاب کے اندر نقائص ہیں، اس کو خود اندازہ ہے۔ آپ کسی بھی مصنف سے پوچھ لیجئے، 2-3 کتابیں تو میں نے بھی لکھی ہیں، مجھے بھی پتا ہے کہ میری کتاب میں کہاں کہاں غلطیاں ہیں، اور 10 نہیں ہزاروں غلطیاں آپ میری کتابوں کے اندر ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کس نے اگر 10 صفحے بھی لکھے ہیں، اس میں غلطیاں اس کو پتا ہے لکھنے والے کو کہ کہیں نہ کہیں مل جائیں گی، کہیں زبان کی غلطی ہوگی، کہیں مضمون کی غلطی ہوگی، کہیں کسی اور چیز کی غلطی ہوگی، لیکن اس طریقے سے چیلنج آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے، ایک میریکل ہے۔ تو آج اس معجزے کے اوپر انشاءاللہ کچھ مختصر سی گفتگو کرتے ہیں۔ اور اللہ کا یہ جو دعویٰ ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہ ہوتا بلکہ کہیں اور سے ہوتا، کسی اور نے بنایا ہوتا، لکھا ہوتا، تو اس میں بہت سا اختلاف ہوتا۔ آج اس دعوے کو بھی دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن میں کہیں کانٹرڈکشن اور تضادات ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ معجزہ دراصل عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اور اس کے جو لنگوسٹک میننگ ہیں وہ یہ ہے کہ عاجز کر دینے والی چیز، ایسی چیز جو دوسروں کو عاجز کر دے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جو اس کی آفیشل ڈیفینیشن ہے، ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ہے کہ عربی میں ڈیفینیشن ہے امر خارق للعادہ مقرون بالتحدی، یعنی جس میں چیلنج ہو اور ساتھ میں وہ سپر نیچرل ہو، دو چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے، سپر نیچرل پلس چیلنج، کہ اس جیسا کر کے دکھاؤ، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو معجزہ ہے، میریکل، اس کو ہم انگریزی میں میریکلز کہہ سکتے ہیں، اس کی 2 قسمیں ہیں، یہ 2 طرح کے معجزات ہوتے ہیں۔ ایک تو پہلی قسم ہے حسی۔ حسی کا مطلب ہے ٹینجبل، جو چیز نظر آنے والی ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، آپ اس کو سن سکتے ہیں، اس کو ہم عربی میں، اردو میں حسی بولتے ہیں، انگریزی میں اس کو ٹینجبل بولتے ہیں۔ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو معجزات حسی طور سے ظاہر ہوئے ہیں، ان میں سب سے جو سر فہرست ہے وہ ہے اسراء اور معراج کا معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، یہ معجزہ تھا۔ اسی طریقے سے بہت سے صحابہ نے یہ دیکھا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ کھانا بہت کم ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ وہ تھوڑا سا کھانا بہت سارے لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ تو یہ حسی معجزات کہلاتے ہیں۔ دوسری قسم معجزے کی ہے عقلی، ریشنل۔ عقلی معجزات مثلا قرآن کریم اس کی ان مثالوں میں سر فہرست ہے۔ اسی طریقے سے غیب کی خبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں ایسی بتا دی ہیں جو آج کی تاریخ میں سچ ہو رہی ہیں، اور جو ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئیں تو آگے چل کر سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ تو جو باتیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حدیثوں میں بتا دی ہیں، یہ معجزہ ہے جو آج سچ ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں یہ بتا دیا کہ ایک دور ایسا آئے گا جب چرواہوں کی اولاد، جو لوگ ننگے پیر ہیں اور جن کے پاس پہننے کو کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ بڑی بڑی اور اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے مڈل ایسٹ کے اندر جو لوگ ہیں، ان کے آبا و اجداد چرواہے تھے، ان کے آبا و اجداد کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا اور پہننے کو کوئی خاص چیز نہیں تھی، لیکن اچانک وہاں تیل کی صورت میں جو دولت نمودار ہوئی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ بلڈنگیں بنانے میں جو کمپٹیشن ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ تو یہ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما چکے ہیں۔ تو بہرحال معجزے کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے عقلی، یعنی ریشنل۔ قرآن کریم اسی عقلی معجزے میں شامل ہے۔ یعنی یہ چیز ایسی ہے کہ آپ اس کو دیکھ کر نہیں اندازہ لگا سکتے، یا صرف سن کر نہیں اندازہ لگا سکتے، جب تک آپ اپنی عقل کا استعمال نہ کریں اور ریشنالٹی کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ قرآن کو نہ پرکھیں، تب تک آپ کو قرآن کریم بحیثیت معجزے کے آپ کو پتہ نہیں چل سکتا۔ فرق یہ ہے، 3 خصوصیات میں آپ کو قرآن کی بتاتا ہوں۔ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ قرآن کریم رہتی دنیا تک معجزہ ہے، اور بقیہ جو معجزے ہیں، جیسے دوسرے انبیاء کے اوپر جو معجزے ظاہر ہوئے ہیں، میریکلز آئے ہیں، وہ رہتی دنیا تک نہیں تھے، بلکہ ایک وقت آیا وہ ختم ہو گئے۔ مثلا آپ معراج ہی کو دیکھ لیجئے، معراج معجزہ ہے، لیکن وہ اس معجزے کا قرآن نے ذکر کر دیا اس لیے ہمیں پتا ہے۔
اگر قرآن اس معجزے کا ذکر نہ کرتا تو ہم کو پتہ نہ ہوتا، وہ معجزہ رونما ہوا اور اس کے بعد ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ وہ معجزہ لگا رہا، بلکہ ایک مرتبہ ہو کر وہ ختم ہو گیا۔ یا مثلا حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی، قرآن کریم نے اس کو بطور معجزے کے ذکر کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اونٹنی آج بھی موجود ہے، تھی، ختم ہو گئی۔ لیکن قرآن کریم ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک ہے، جو میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، اور اس کو حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ کہیں سے بھی آپ قرآن کریم کی کاپی اٹھا سکتے ہیں اور اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلی خصوصیت تو یہ ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم بذات خود معجزہ ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے ہوتا یہ تھا کہ جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، رسول ہیں، ان کے پاس وحی آتی تھی تو معجزے کی یعنی اس وحی کی تائید کے لیے معجزے آتے تھے۔ یعنی یہ کیسے پتا چلے کہ یہ نبی ہے؟ مثلا صالح علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، کیسے پتا چلے قوم کو؟ اونٹنی آئی، اس سے پتا چلا کہ بھئی ایسی اونٹنی جو بولڈر سے یعنی ایک پتھر سے نکلی ہے، یہ معجزہ ہے۔ تو اگر حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ معجزہ دکھا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس یقیناً وحی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو دوسرے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو معجزات آئے ہیں، وہ معجزات کس لیے آئے ہیں؟ وہ ان کی تائید یعنی وہ وحی کی تائید کے لیے آئے ہیں۔ اور یہاں صورتحال کیا ہے؟ یہاں صورتحال یہ ہے کہ وحی خود معجزہ ہے۔ یہ آپ کے دو فرق ہو گئے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ جتنے بھی دوسرے معجزات ہیں وہ خلاف فطرت ہوتے ہیں، یعنی وہ سپر نیچرل ہوتے ہیں۔ تیسرا میں فرق بتا رہا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن کریم جو معجزہ ہے وہ فطرت کے مطابق ہے، وہ سپر نیچرل نہیں ہے بلکہ فطرت کے مطابق ہے۔ ہماری عقل جتنا ہم غور کریں گے اتنا ہی ہم اس کو سمجھتے جائیں گے۔ اور باقی جو معجزات تھے وہ خلاف فطرت یعنی سپر نیچرل تھے۔ یہ تین بنیادی فرق ہیں قرآن کریم میں اور دوسرے معجزات میں۔ یہ ایک بنیادی، ایک فنڈامنٹل گفتگو ہے تاکہ آپ جو آگے کہا جا رہا ہے اس کو سمجھ سکیں۔ چونکہ قرآن کریم کی تاثیر اتنی ہے تو مشرکین نے اور کفار نے ایک طریقہ اختیار کیا، اور وہ طریقہ یہ بھی قرآن کریم کی ایک صداقت ہے کہ آج بھی مشرکین اور کفار اسی طریقے کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ قرآن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو مت سننا بلکہ شور مچاؤ تاکہ تم لوگ غالب آ جاؤ۔ جتنا شور مچاؤ گے اتنے ہی تمہارے غالب آنے کی یعنی تمہارے جیتنے کی امید بڑھ جائے گی۔ یہ ہے قرآن کریم کے مقابلے کا کافرانہ انداز۔ ٹھیک ہے، یہ اس زمانے میں جو کفار اور مشرکین تھے انہوں نے اسی طریقے سے مقابلہ کیا، دلیل کی بنیاد پر نہیں کیا، زبان کی بنیاد پر نہیں کیا۔ آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ مشرکین کی ایک بڑی تعداد قرآن کریم کا جواب کس طریقے سے دیتی ہے؟ شور مچا کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو غیر مسلم ہیں، کفار ہیں، قرآن کو ریجیکٹ کرنے والے ہیں، وہ قرآن کریم کا یا تو مذاق اڑائیں گے، زیادہ فرسٹریشن ہوا تو قرآن کریم کی کاپی اٹھا کر جلا دیں گے، بہت ہوا قرآن کریم کے جو صفحات ہیں وہ پھاڑ دیں گے۔ یہ جو جلانا، پھاڑنا اور اس کی توہین کرنا، ان کے بس میں یہی ہے۔ قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا وَالْغَوْا فِيهِ، ان کی جو اسٹریٹجی ہے قرآن کے مقابلہ کرنے کی، وہ ان کے فرسٹریشن اور ان کے اس احساس شکست کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ کس قدر اس کے سامنے بے بس ہیں کہ ان کے بس میں صرف اتنا ہی ہے کہ قرآن کی کاپی اٹھا کر جلا دیں یا شور مچا دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ملک میں، بھارت میں اذان کے خلاف بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ جگہ جگہ کمپلین جا رہی ہے کہ بھئی جب اذان ہوتی ہے تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ لا تسمعوا، اذان تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن بہرحال جو اذان کے الفاظ ہیں قرآن میں وہ معنی موجود ہے۔ اللہ اکبر قرآن کے اندر بھی موجود ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اس کے ہم معنی قرآن کے اندر آیتیں موجود ہیں۔ نماز کو کامیابی کی کنجی بتایا گیا ہے، یعنی جو اذان کا مفہوم ہے قرآن کے اندر موجود ہے۔ اذان سننے میں اگر اتنی دشواری ہے تو اگر قرآن کریم کو زور زور سے پڑھا جائے تو کیا ہوگا؟ قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کافروں کی جو ٹیکٹک اور اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن نہیں سننا ہے، سنو گے تو اثر کر جائے گا۔ تو یہ
پہلے ہی قرآن کریم اعلان کر چکا ہے. اب میں آپ کو 2-3 باتیں اور بتاتا ہوں اور اس کے بعد پھر جو آیت میں نے پڑھی ہے میں اس کے اوپر آؤں گا انشاءاللہ. قرآن کریم جذبات سے اور فیلنگ سے ماورا کلام ہے. یعنی ایک انسان اگر کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی مضمونی لکھتا ہے، تو وہ اپنے جذبات اور اپنے احساسات، اپنی فیلنگز اس مضمون کے اندر وہ ڈال دیتا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں مثلا کوئی کسی آدمی نے کوئی مضمون لکھا اور کسی کی وفات کے اوپر لکھا، کسی کے مرنے کے اوپر لکھا، تو اس مضمون کو پڑھ کر آپ کا غم بڑھے گا چونکہ وہ شخص اپنے غم کا اظہار کر رہا ہے. بعض مرتبہ کوئی آدمی آرٹیکل لکھتا ہے تو کسی اچیومنٹ کو بیان کرنے کے لیے لکھتا ہے، اس میں وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے. اگر وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے تو پھر آپ کو اس کے مضمون میں لگے گا کہ اس آدمی نے اپنی خوشی کے اس احساس کو مضمون میں ڈال دیا ہے. تو لکھنے والے کے احساسات اس کی رائٹنگز کے اندر بہت آسانی کے ساتھ پہچانے جا سکتے ہیں. لیکن قرآن کریم ایسا کلام ہے کہ جس میں احساسات، یعنی اللہ کے میں تو کوئی فیلنگز ہے نہیں، اللہ میں کوئی احساس نہیں، چونکہ احساس تو انسانوں کی خصوصیت ہے. تو اس لیے اللہ کے احساسات یا کوئی فیلنگز آپ کو وہاں نظر نہیں آئیں گی. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ غم اور خوشی کی جو آیتیں ہیں وہ ایک دم آ جاتی ہیں، یعنی بیک ٹو بیک ہیں. مثلا قرآن کریم میں سورہ زمر میں ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ کافروں کو جہنم میں گروپ بنا کر لے کر جایا جائے گا. اب یہ آیت بڑی دل دہلانے والی ہے کہ کس طریقے سے ان کو جہنم میں لے جایا جائے گا، ڈالا جائے گا. ان کی جو اس وقت وہ التجا کریں گے، اس التجا کو ٹھکرا دیا جائے گا. تو آدمی جب پڑھتا ہے تو اس پر تو اثر محسوس ہوتا ہے. لیکن اب آگے بڑھیے، اگلی آیت آ جاتی ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، کہ جو متقین ہیں ان کو جنت میں گروہ در گروہ لے کر جایا جائے گا. تو یہ خوشی کی آیت ہے. یعنی آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کسی آدمی کے کلام میں کہ ایک ہی وقت میں وہ کلام لکھا گیا ہو اور ایک جملہ تو خوشی کا ہو اور دوسرا جملہ غم کا ہو، یا پہلا جملہ غم کا ہو اور دوسرا خوشی کا ہو. ایسا نہیں ہوگا. اس کا لیکن قرآن کریم میں ایسا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں احساسات نہیں ہے، قرآن میں فیلنگز نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے احساسات باہر آ جاتے ہیں. یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ جس کا کوئی مقابلہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے. اب جو میں نے بات کہی تھی قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے، وہ یہ کہ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ کیا لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر وہ غور و فکر کریں تو وہ کبھی بھی قرآن میں کوئی کانٹرڈکشن ان کو نہ ملے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کہیں اور سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف ہوتا. بہت سے لوگ جو قرآن میں اعتراض کرتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے کانٹرڈکشن مل جائے. آپ اگر آن لائن جائیں گے گوگل پر، آپ ڈالیں گے کانٹرڈکشن ان دا قرآن، آپ کو 10-15 مثالیں مل جائیں گی. کچھ عیسائیوں نے محنت کی ہے، کچھ عیسائیوں کی کاپی پیسٹ کرنے والے ہمارے آریہ سماجی ہیں، انہوں نے بھی تھوڑی سی محنت کر لی ہے، یہ دکھایا کہ دیکھو یہاں کانٹرڈکشن ہے. اچھا، یہ جو آریہ سماجی ہوتے ہیں بات تو عقل کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان میں عقل ہوتی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا سارا کام کاپی پیسٹ ہے، مکمل کاپی پیسٹ. عیسائیوں نے جو کام کر دیا ہے یہ اس کو اٹھاتے ہیں اور ہندی میں، اردو میں، یا جو انڈین لینگویج ہے اس کے اندر پیش کر دیتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے ریسرچ کی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ عیسائیوں کی کچھ ویب سائٹس کے اوپر قرآن میں کانٹرڈکشنز کو ثابت کیا گیا ہے. تو آج اسی پر بات کر لیتے ہیں. میں 3-4 مثالیں آپ کو دوں گا اور انشاءاللہ پھر آج اپنی گفتگو ختم کریں گے. کانٹرڈکشن کسے کہتے ہیں، تضاد اور تعارض کسے کہتے ہیں، پہلے اس کو سمجھ لیجئے. آپ میں سے جن لوگوں نے منطق یعنی لاجک پڑھی ہے تو ان کو فارسی کا ایک شعر یاد ہوگا، اور اگر لاجک نہیں پڑھی ہے تو آج سمجھ لیں کہ کانٹرڈکشن کسے کہتے ہیں. فارسی کا وہ جو شعر ہے وہ منطق کی کتابوں میں جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. اچھا، میری اس تفسیر کو ماشاءاللہ کچھ غیر مسلم بھی سنتے ہیں، تو میں ان کو بتا دوں کہ ہمارے یہاں مدرسوں میں لاجک اور فلسفی دونوں پڑھائے جاتے ہیں. اور بالکل ابتدا میں جب مدرسے کی تعلیم شروع ہوتی ہے تو اس وقت لاجک بھی آ جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جب اسٹوڈنٹ آگے بڑھتا ہے تو وہ فلسفی پڑھتا ہے، اور ایرسٹوٹل اور پلیٹو کے جو ڈسکورسز ہیں وہ اس کو پڑھا دیے جاتے ہیں کتاب میبزی اس میں. تو کچھ لوگوں کو چونکہ مدرسے کی تعلیم کے بارے میں اندازہ نہیں ہے تو وہی ایک غلامانہ ذہنیت ہے، تو اس لیے وہ بیچارے
اپنی اس احساس کمتری کا اظہار کرنے کے لیے مذاق اڑاتے ہیں. وہ جو شعر ہے فارسی کا، وہ تناقض کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ کانٹرڈکشن کو کیسے ڈیفائن کیا جائے. کانٹرڈکشن کے لیے 8 چیزیں ضروری ہیں. 8 چیزوں میں اگر یگانگت اتحاد ہو تو اب کانٹرڈکشن پایا جائے گا. وہ کیا ہے؟ وہ شعر سناتا ہوں میں آپ کو. در تناقض ہشت وحدت شرط دان. تناقض میں 4 چیزوں کا 8 چیزوں کا ایک ہونا شرط ہے. وہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ وحدت موضوع و محمول و مکان. موضوع، محمول اور مکان، ان تینوں کا ایک ہونا. موضوع کہتے ہیں سبجیکٹ کو، محمول کہتے ہیں پریڈیکیٹ کو، مکان سپیس، جگہ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال سے پہلے پورا شعر مکمل کر لوں. وحدت شرط و اضافہ جز و کل، قوت و فعل است در آخر زمان. اب یہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ جن لوگوں کو فارسی سمجھ میں آتی ہے وہ تو سمجھ گئے ہوں گے، جن لوگوں کو نہیں آتی ان کو بتاتا ہوں. پہلی چیز ہے موضوع اور محمول، یعنی سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کا ایک ہونا. اور دوسری چیز ہے زمانے کا، جگہ کا ایک ہونا. اور آخری چیز جو 8ویں شرط ہے وہ ہے زمانے کا ایک ہونا. مثلا میں آپ کو مثال دوں اور یہ کہوں کہ خالد جس کا نام ہے، میں کہوں کہ خالد اس وقت گھر میں ہے. خالد اس وقت گھر میں ہے. اب آپ یہ دیکھیے، خالد سبجیکٹ ہے ہمارے سینٹنس کا، اور اس کا ہونا یہ پریڈیکیٹ ہے، گھر جگہ ہے، اور اس وقت زمانہ یعنی ٹائم ہے. اب اگر میں ایک اور سینٹنس آپ کو بتاؤں اور کہوں کہ خالد اس وقت گھر میں نہیں ہے، تو زمانہ بھی وہی ہے، ٹائم بھی وہی ہے، جگہ بھی وہی ہے، خالد بھی وہی ہے، اور اس کا ہونا بھی، ہر چیز ایک ہے. لیکن ایک جگہ افرمیٹو ہے اور دوسری جگہ نیگیٹو. ایک جگہ ہم اس کے ہونے کو ثابت کر رہے ہیں، دوسری جگہ نہ ہونے کو. اس کو کہیں گے تضاد. یہ ہے کانٹرڈکشن. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ خالد گھر میں ہے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں یہ کہوں کہ خالد گھر میں نہیں ہے، اب کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. بظاہر کانٹرڈکشن نظر آ رہا ہے لیکن نہیں ہے، چونکہ میں نے پہلے کہا خالد گھر میں ہے، اس وقت تھا. اب میں کہہ رہا ہوں خالد گھر میں نہیں ہے، اس وقت نہیں ہے. چونکہ ٹائم بدل گیا تو کانٹرڈکشن نہیں ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں لاجک کی جو ہم چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو قرآن کریم کی میں کانٹرڈکشن ڈھونڈتے ہیں وہ دراصل لاجک کے اس لیول سے بھی محروم ہے، اور اسی وجہ سے ان کو کانٹرڈکشنز نظر آتے ہیں. 4-5 مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ 4-5 مثالیں وہ ہیں جو انٹرنیٹ کے اوپر جہاں آپ نے قرآن کی بات کی فوراً کوئی آ کے سنگھی اس کو چیپ دیتا ہے کہ اچھا اس کے بارے میں کیا ہے. اچھا، عام مسلمان بھی چونکہ انفارچونیٹلی قرآن کریم سے دور ہیں. میں نے کچھ دن پہلے ایک ہمارے نو مسلم بھائی ہیں، ان کا انٹرویو کیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا. انہوں نے میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کا مسلم سرکل کتنا بڑا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بہت چھوٹا ہے، میں چند ہی لوگوں سے ملتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ ایسا کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا ایسا اس لیے کہ مسلمان عام طور سے قرآن سے دور ہیں. اور یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جو ایک عام مسلمان کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے کہ ایک نو مسلم کہ جس نے ابھی 3-4 سال پہلے اسلام قبول کیا ہے اور قرآن کریم کا زبردست اس کا مطالعہ ہے ماشاءاللہ، وہ عام مسلمانوں کے سے اس لیے نہیں ملتا چونکہ عام مسلمان قرآن سے دور ہیں. تو جو قرآن سے دور ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں اس طرح کے سوالات جب ان سے کیے جاتے ہیں. میں آپ کو پہلی مثال دیتا ہوں کہ جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ کانٹرڈکشن ہے. سورہ مریم آیت نمبر 67 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا. کیا انسان کو یہ یاد نہیں ہے کہ ہم نے اس کو، یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اور اس سے پہلے وہ کچھ نہ تھا. ولم یک شیئا، وہ کچھ بھی نہ تھا. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ تھا ایک سینٹنس، اور اس کے بعد بہت سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو مثلا قطرے سے پیدا کیا، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، تو مٹی اور قطرہ کچھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا وہ کچھ نہ تھا، اور آگے کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا وہ کچھ تھا. تو کانٹرڈکشن ہو گیا. ایک اور آیت میں آپ کو بتاتا ہوں. آیت یہ سورہ نمبر 96 آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی سورہ علق، خلق الانسان من علق، کہ اللہ نے انسان کو علق، یہ ایک جگہ ارشاد فرمایا.
سورہ نمبر 15 آیت نمبر 26 اللہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے گارے، یعنی ایسا گارا کہ جس سے آواز آ رہی ہو، خشک گارے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ تو اللہ نے قطرے سے پیدا کیا یا گارے سے پیدا کیا؟ ایک اور آیت بتاتے ہیں، یہ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے کہ آدم کی، آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلقہ من تراب، مٹی سے پیدا کیا۔ تو اب کلے یا مڈ جس کو ہم کہتے ہیں گارا، گارے سے پیدا کیا یا ڈسٹ سے پیدا کیا؟ تراب کہتے ہیں ڈسٹ کو انگریزی میں۔ کس چیز سے پیدا کیا؟ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 4 میں ہے خلق الانسان من نطفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ تو بھائی کس سے پیدا کیا؟ پہلی آیت میں ہے قطرہ، علق، اس کا ترجمہ لوتھڑا بھی کر دیتے ہیں اردو میں۔ دوسری آیت کے اندر ہے صلصال من حمأ مسنون، یعنی کلے یا مڈ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں۔ تیسری آیت میں ہے ڈسٹ، تراب سے پیدا کیا۔ چوتھی آیت میں ہے نطفے سے پیدا کیا۔ اور سب سے پہلی آیت میں جو میں نے ذکر کی تھی یہ تھا کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا۔ اب ایک عام آدمی جس کو عقل نہیں استعمال کرنی، وہ کیوں نہیں کرنی؟ یا تو خباثت کی وجہ سے نہیں کرنی یا عقل ہے نہیں، دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں۔ اس کو عقل استعمال نہیں کرنی۔ وہ جب ان آیتوں کو دیکھتا ہے، قرآن تو کہہ رہا فلا یتدبرون القرآن، قرآن کے اندر غور و فکر کرو، لیکن جس کو غور و فکر نہیں کرنا، ترجمہ کاپی پیسٹ کر دینا ہے، اس کو لگے گا کہ قرآن میں تو بڑا کانٹرڈکشن ہے، میں نے تو ثابت کر دیا، قرآن کا دعویٰ غلط ہو گیا۔ حالانکہ اگر وہ تھوڑا سا اپنی عقل لگاتا تو اس کو معلوم ہوتا کہ آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی ہے قرآن کے بیانیے کے مطابق، ڈارون کیا کہتا ہے ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے، قرآن کے جج کا جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ گارے سے ہوئی ہے، گارا جس کو ہم انگریزی میں مڈ کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، گارا کیسے بنتا ہے؟ گارا بنتا ہے مٹی اور پانی سے۔ تو ایک جگہ اللہ نے کہا کہ ہر چیز کو پانی سے بنایا، تو بھائی گارا تو پانی سے بنا نا، پانی اور مٹی دونوں کے مکسچر سے۔ اچھا، جہاں پر کہا کہ آدم کو مٹی سے بنایا تو گارا مٹی سے بنتا ہے، تو اس لیے وہ چیز اس کے اندر شامل ہو گئی، کوئی کانٹرڈکشن نہیں، چونکہ گارا مٹی کے بغیر بن ہی نہیں سکتا۔ یہ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں ہوا۔ اچھا، آدم علیہ السلام اپنے بننے سے پہلے کیا تھے؟ کچھ نہیں تھے۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ کیا انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کو ہم نے بنایا اور وہ کچھ نہیں تھا؟ تو آدم علیہ السلام اپنی تخلیق سے پہلے کچھ نہیں تھے۔ اور جہاں اللہ نے یہ کہا کہ انسان کو اللہ نے لوتھڑے سے، خون سے پیدا کیا، یا خون کے قطرے سے، یا کہا کہ نطفے سے پیدا کیا، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد کی تخلیق کا تذکرہ ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک جگہ اللہ نے آدم کا تذکرہ کیا علیہ السلام، سبجیکٹ اس سینٹنس کا کون ہے؟ آدم۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اولاد کا تذکرہ کیا، سبجیکٹ بدل گیا۔ اگر دو اسٹیٹمنٹس ہوں اور سبجیکٹ الگ الگ ہو تو کانٹرڈکشن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے میں یہ کہوں کہ خالد اس وقت گھر میں ہے اور پھر میں یہ کہوں کہ عبداللہ گھر میں نہیں ہے، تو کانٹرڈکشن کہاں ہوا؟ ایک جملہ خالد کے بارے میں، دوسرا جملہ عبداللہ کے بارے میں ہے، کوئی کانٹرڈکشن نہیں۔ تو اس طریقے کی جو مثالیں قرآن کے تعلق سے پیش کی جاتی ہیں، اگر تھوڑا سا بھی آدمی غور و فکر کرے تو مسئلہ بہت آسانی کے ساتھ سالو ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور مثال دی جاتی ہے کہ بھئی قرآن کریم میں تو کانٹرڈکشن ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی کمپلشن نہیں ہے، کوئی فورس نہیں ہے، آپ کو کوئی فورس کر کے کنورٹ نہیں کر سکتا، کوئی مجبور کر کے آپ کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتا۔ لا اکراہ فی الدین، بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں سورہ توبہ میں، اچھا سورہ توبہ سے بڑی آگ لگتی ہے بہت سے لوگوں کو، واضح بھی ہے کیوں لگتی ہے۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، کہ آج کے دن اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ وہ اعلان یہ ہے کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول مشرکین نے جو ٹریٹی کی تھی، ہمارا اس ٹریٹی سے کوئی تعلق نہیں، جو کہ ٹریٹی انہوں نے توڑی، جو معاہدہ تھا وہ انہوں نے توڑا،
اس لیے اب اس معاہدے کی تجدید اور اس کو رینیو نہیں کیا جائے گا. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، آج تو تمہارے لیے آپشن یہ ہے کہ اگر توبہ کر لو گے تو بہتر ہے، اور اگر توبہ نہیں کرو گے وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو یہ یاد رکھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو شکست نہیں دے سکتے. تو یہ کہتے ہیں کہ ارے یہاں تو اللہ تعالیٰ فورس کر رہا ہے کہ توبہ کرو، اگر توبہ کرو گے تو محفوظ رہو گے ورنہ مار دیے جاؤ گے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے، جبکہ اوپر سورہ بقرہ میں کہہ چکا ہے لا اکراہ فی الدین، کوئی کمپلشن نہیں ہے. تو ایک جگہ کمپلشن ہے، دوسری جگہ کمپلشن نہیں ہے، تو تضاد ہو گیا، تعارض ہو گیا. دیٹ اب آپ کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک جگہ لا اکراہ فی الدین، ارے حسن خان صاحب فیس بک پر لائیو چلاتا تھا، تو فیس بک نے اسٹریم یارڈ کے ساتھ کچھ آج کل ان کا مسئلہ چل رہا ہے، تو انہوں نے مجھے وہاں سے بلاک کر دیا اسٹریم یارڈ کے چکر میں غالباً. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین جو آیت ہے وہ ایک عام ضابطہ ہے کہ کسی بھی انسان کو مجبور کر کے کلمہ نہیں پڑھایا جا سکتا. اگر کسی نے مجبوری میں کلمہ پڑھ بھی لیا تو اس کا ایمان اور اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہے. جبکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 میں ایک خاص سینیریو ہے، اور وہ سینیریو کیا ہے؟ مشرکین مکہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، انہوں نے ایک معاہدہ توڑ دیا. وہ معاہدہ توڑنے کے بعد اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان اس کو معاہدے کو دوبارہ رینیو کریں تو وہ رینیو نہیں ہوگا. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہاں اگر، اور دوسری بات یہ کہ وہ مکہ میں رہ بھی نہیں سکتے چونکہ اب مکہ جو ہے وہ اسلام کا مرکز ہے. ان کو اگر رہنا ہے اور وہ توبہ کر لیں، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ نہیں کیا فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ، اگر تم اسلام قبول کر لو. اللہ نے کہا فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو. توبہ سچے دل سے ہوتی ہے، اسلام آدمی ظاہری طور پر بھی قبول کر سکتا ہے. تو اللہ نے فَإِن تُبْتُمْ کا لفظ استعمال کیا، اگر تم سچے دل سے توبہ کر لو تو رہ سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، تم ہمارے بھائی ہو. لیکن اگر تم توبہ نہیں کرتے اور اپنی اسی حرکت پہ لگے ہوئے ہو، یہاں دہشت گردی کر رہے ہو وہاں دہشت گردی کر رہے ہو، پھر تمہیں سزا دی جائے گی. تو ایک جگہ ایک خاص سینیریو ہے اور دوسری جگہ ایک عام ضابطہ ہے. تو ایک عام ضابطے اور خاص ضابطے میں کبھی بھی کانٹرڈکشن نہیں ہوتا. ایک اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو. وہ مثال ہے کہ سب سے پہلے مسلمان کون ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ نمبر 39 آیت نمبر 12. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں. تو سب سے پہلے مسلمان کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اس کے بعد آیت نمبر سورہ نمبر 7 آیت نمبر 143، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، آیت طویل ہے، اس کا جو آیت اسٹارٹ ہوتی ہے وہ اس طریقے سے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، آگے ہے قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پاک ہے تیری ذات، میں توبہ کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلا مؤمن ہوں، سب سے پہلا مسلم ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسلمان ہیں کہ حضرت موسیٰ پہلے مسلمان ہیں؟ اچھا، یہ لوگ ایک آیت اور خامخواہی جوڑ دیتے ہیں. وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی. وہ وصیت کیا تھی؟ یا بنیّ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے، چوز کیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تم مسلمان ہی مرنا، اسلام کی حالت ہی میں مرنا، تمہاری موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام پہلے مسلمان ہے، یا یعقوب علیہ السلام پہلے مسلمان ہے، یا موسیٰ علیہ السلام پہلے مسلمان ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسلمان ہے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی کانٹرڈکشن ہے ہی نہیں. بھائی ہر نبی اپنی امت کا پہلا مسلمان ہے، ہر نبی اپنی امت کا پہلا مسلمان ہے. جب موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں انا اول المؤمنین، کہ میں پہلا مؤمن ہوں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں نہیں بات ہو رہی ہے، وہ اپنی امت کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ میں اپنی امت کا پہلا مؤمن ہوں. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. مثال یہ ہے کہ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، اس ملک کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ فرسٹ پرسن ہوتا ہے.
اب آپ یہ کہیں کہ امریکہ کا جو فرسٹ پرسن ہے وہ جو بائیڈن ہے، اور مثلا انگلینڈ کی جو فرسٹ پرسن ہے وہ کوئین الزبتھ ہے، تو یہ تو کانٹرڈکشن ہو گیا. فرسٹ پرسن جو بائیڈن ہے کہ الزبتھ ہے؟ تو آپ یہ کہیں گے اس کے جواب میں کہ بھائی ایک کا تعلق امریکہ سے، دوسرے کا انگلینڈ سے، کانٹرڈکشن کہاں رہا؟ تو نبی اپنی امت کا فرسٹ مسلم ہوتا ہے، پہلے اسلام، پہلا اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمیشن کرنے والا نبی ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ اپنی امت کے پہلے مسلمان، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے پہلے مسلمان، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے پہلے مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسلمان، اپنی امت کے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ایمان لائے. نبی کریم صلی اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی آئی تو پہلا ایمان تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. تو اس لیے کوئی، یعنی ان آیتوں کے درمیان کوئی کانٹرڈکشن ہے ہی نہیں. اب آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں میں، وہ مثال ہے سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا، یعنی اس کے ساتھ اگر کسی نے ایسوسیٹ کیے پارٹنرز، یہ جرم قابل معافی نہیں ہے. ہاں اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ وہ معاف کر سکتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے. تو شرک پر معافی نہیں، یہ آیت ہے. اس کے بعد اسی صورت میں آیت نمبر 153 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك، کہ پھر انہوں نے بچڑے کو، گائے کو انہوں نے معبود بنا لیا. اب آپ دیکھیے قرآن کریم گائے کا تذکرہ کر رہا ہے، یعنی یہ چیز ایجپٹ میں ہوئی تھی، بنو اسرائیل کے کچھ لوگوں نے گائے کی عبادت کرنی شروع کر دی تھی. تو آج بھی کچھ لوگ جو گائے کی پوجا کرتے ہیں، یہ دراصل ادھر ادھر سے لی ہوئی کہانیاں ہیں، اس کو ایک جگہ رکھ دیا گیا، ایک جگہ فٹ کر دیا گیا. تو ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، کہ ان لوگوں نے بچڑے کی، گائے کے بچے کی عبادت کرنی شروع کی جبکہ ان کے پاس دلائل آ گئے تھے. فعفونا عن ذلك، ہم نے ان کو معاف کر دیا. تو ایک جگہ تو کہہ رہا ہے کہ معاف نہیں کرے گا، اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے معاف کر دیا شرک کے اوپر. تو یہ کانٹرڈکشن ہو گیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر وہی میں کہتا ہوں کہ بھائی عقل آدمی لڑائے گا تو بہت آسان ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان کیا کہ اگر شرک کرو گے اور شرک کی حالت میں مر گئے معافی نہیں ملنے کی، اور دوسری جگہ جن لوگوں کو معاف کیا انہوں نے توبہ کر لی تھی. یعنی ایسا ایک آدمی شرک کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ توبہ کر لے تو بالکل معافی ملے گی. اگر مرنے سے پہلے توبہ ہو گئی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا تو معافی ہے، لیکن اگر شرک کی حالت میں مر گیا تو معافی نہیں ہے. تو دونوں سینٹنسز کا تعلق الگ الگ ہے. ایک سینٹنس ایک عام ضابطہ بیان کر رہا ہے اور دوسری آیت ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ان لوگوں نے توبہ کر لی تھی اس لیے ان کو معاف کر دیا. یہی وجہ ہے کہ پہلی آیت میں لفظ یغفر، ان اللہ لا یغفر، اللہ بخشش نہیں کرے گا، اور دوسری آیت میں ہے فعفونا، ہم نے معاف کر دیا. اس کا مطلب معافی مانگی تھی تو جبھی تو معاف کیا، فعفونا کا لفظ آیا ہے. اور آخری مثال دیتا ہوں میں آپ کو، یہ کچھ اسلام مخالف لوگوں کو بڑی پسند ہے. وہ مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54 میں، آج اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور یاد رکھیے گا تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، جواب دینے میں آپ کے لیے آسانی ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کریم میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، کہ تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا. میں پہلے ہی بتا دوں کہ دن کا تعلق، دن سے مراد یہ ہمارا والا دن نہیں ہے، یہ جو 24 گھنٹے کا ہے، چونکہ ٹائم صرف اس سولر سسٹم میں نہیں ہے. سورج کے بننے کے بعد ٹائم جو ہے سولر سسٹم سے باہر بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اور وہاں ٹائم کا پیمانہ کچھ اور ہو سکتا ہے. تو اللہ نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تو یہاں 6 کا لفظ ہے. اب آئیے آپ سورہ فصلت میں، اس میں یہ سورہ نمبر 41 ہے، آیت نمبر 9، 10، 11 اور 12. اللہ کہتا ہے قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہہ دو کہ کیا تم واقعی اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا. ٹھیک ہے، یہاں 2 دن کا آپ جوڑتے رہیے، آپ 2 دن ہو گئے. اگلی آیت
وجعل فیہا رواسی من فوقہا، اور اس نے زمین میں پہاڑ، جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے جو اس کے اوپر ابھرے ہوئے ہیں، اور اس میں برکت ڈال دی، اور اس میں توازن کے ساتھ اس کی غذائیں پیدا کی، سب کچھ 4 دن میں۔ وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو 2، اگلی آیت میں 4 کا لفظ آ گیا، 6 ہو گئے۔ اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے آیت نمبر 11، ثم استوى الى السماء وهي دخان، کہ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اس وقت آسمان دھوئیں کی شکل میں تھا۔ اور آیت نمبر 12، ابھی میں نے آیت مکمل نہیں کی، آیت نمبر 12، فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، چنانچہ اس نے 2 دن میں اپنے فیصلے کے تحت ان کے 7 آسمان بنا دیے۔ تو سب سے پہلی آیت میں 2، پھر اس کے بعد 4، اس کے بعد آیت نمبر 12 میں پھر 2، تو اس طریقے سے 8 دن ہو گئے۔ تو ایک جگہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا، اور سورہ فصلت میں ٹوٹل بیٹھ رہے ہیں 8، تو 8 دن میں بنایا کہ 6 دن میں بنایا؟ ٹھیک ہے، یہ کانٹرڈکشن عام طور سے لوگ کرتے ہیں، لیکن وہی بات تدبر کرو گے، غور و فکر کرو گے تو مسئلہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس طریقے سے کہ قرآن کی جس آیت میں 4 کا ذکر ہے، قرآن کی وہ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر، یعنی سورہ فصلت کی آیت نمبر 10، کہ جس میں 4 کا عدد آیا ہے، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 ایام۔ تو ان 4 میں آیت نمبر 2 میں جو 2 کا ذکر ہے وہ شامل ہے، وہ انکلوڈ ہے۔ تو آیت نمبر 9 میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے زمین کو پیدا کیا 2 دن میں۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 میں وہ کہہ رہا ہے کہ زمین میں رزق کو پھیلا دیا 4 دن میں۔ تو زمین کو پیدا کرنے سے ہی رزق کی فراوانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ زمین پہلے لکڑی کی بنی، اب لکڑی پر کوئی پیڑ تو اگنے کا نہیں، تو اس کے بعد مٹی اگلے دن لا کے ڈال دی گئی، اس کے بعد درخت اگنے لگے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب زمین بنی ہے تو ساتھ میں رزق کی، یا جو انسان کو کھانے پینے کی، یا جانوروں کو اپنے سروائیول کی جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، مٹی ہے، گھاس ہے، پانی ہے، وہیں سے پہلے ہی دن سے ان چیزوں کا انتظام شروع ہو گیا تھا۔ تو 4 دن میں 2 دن شامل ہیں۔ آیت نمبر 9 میں جو 2 دن ہیں وہ آیت نمبر 10 کے 4 میں شامل ہیں۔ تو 4 اور آیت نمبر 12 میں 2، 6 دن ہو گئے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 7 کے اندر کہی ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، تو کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ تو یہ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ قرآن میں جو ہے زمین چپٹی ہے کہ زمین گول ہے؟ قرآن میں تو زمین چپٹی لکھا ہوا ہے۔ بات بالکل صحیح ہے کہ قرآن میں ارض کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے دہاہا، اس کو بچھا دیا، جو چیز بچھائی جاتی ہے وہ چپٹی ہوتی ہے، بالکل ہے لکھا ہوا۔ لیکن میں پھر وہی کہتا ہوں کہ تدبر کرو گے، غور کرو گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن عربی زبان میں ارض کا جو لفظ ہے، ارض، ارتھ اور ارض دونوں ملتے جلتے ہیں۔ ارض کا جو لفظ ہے وہ ارتھ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور لینڈ کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اب آپ کا سوگس کا مکان ہے، اگر یہ سوگس کا مکان، یہ سوگس کی جو زمین ہے، پلاٹ ہے، اگر یہ بچھا ہوا نہیں ہوگا تو آپ الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ اس کا بچھنا ضروری ہے آپ کے زندہ رہنے کے لیے۔ تو قرآن نے جہاں یہ کہا کہ زمین کو بچھا دیا، یعنی لینڈ جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بچھی ہوئی ہے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ اس پر رہ سکیں۔ رہی بات ارتھ کی، اس کا تذکرہ قرآن نے اس صورت میں نہیں کیا، ان آیتوں کے کانٹیکس میں نہیں کیا۔ زمین کو بچھانے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اردو میں بھی ہم زمین کا لفظ دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی پوری ارتھ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور جو لینڈ ہے اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، دونوں کے لیے زمین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں بھی ہوتا ہے، انگریزی میں فرق ہے، ایک جگہ ارتھ آتا ہے، ایک جگہ لینڈ آتا ہے۔ اب پرابلم کن لوگوں نے کی؟ پرابلم کی ٹرانسلیٹ کرنے والوں نے، ٹرانسلیشن غلط کر دیا۔ ٹرانسلیشن اگر غلط کیا تو ٹرانسلیٹر کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مثلا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ زمین اپنی جگہ ہے اور سورج گھوم رہا ہے، حالانکہ یہ بھی غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج بھی چل رہا ہے، اور یہ سب مانتے ہیں کہ سورج اپنے مدار میں، اپنے آربٹ میں وہ گھوم رہا ہے، اسپننگ، تجری کہتے ہیں اسپننگ کو۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ ہر چیز اس پورے یونیورس میں ہر چیز موو کر رہی ہے۔ قرآن نے صرف اتنا کہا ہے، اس کے علاوہ یہ نہیں کہا کہ زمین کس طرح گھوم رہی ہے، سورج کس طرح گھوم رہا ہے۔ یہ قرآن کا سبجیکٹ میٹر ہے ہی نہیں، قرآن سائنس کی کتاب ہے ہی نہیں۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، کچھ لوگ ہر چیز جو ہے سائنس کے جو
मौज़ूआत हैं वो कुरान करीम से साबित करना शुरू कर देते हैं। ये याद रखना चाहिए कि कुरान साइंस की किताब नहीं है, कुरान हिदायत की किताब है। और अगर एक दो साइंस की हकायक जो फैक्ट्स हैं उसकी तरफ कुरान अगर कभी इशारा कर भी देता है तो वो उसका मकसद हिदायत होता है, उसका मतलब साइंस बयान करना नहीं होता। उसकी वजह है कि साइंस फॉल्सिफाइबल है, यानी काबिल रद्द है। आज कुछ है, कल कुछ है। आप कितना ही मजबूत लॉ क्यों ना ले आए, वो रद्द हो जाएगा आगे चलकर। आप न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है 1932 के अंदर उसको रद्द कर दिया गया, हालांकि उसको लॉ बोला गया था और उस जमाने में 300 साल तक के उसको ऐसा समझा गया था कि अब ये रद्द होने वाला नहीं है। 1932 के अंदर उसको रद्द कर दिया गया। इस्लामी तालीमात फॉल्सिफाइबल नहीं है, काबिल रद्द नहीं है। जो है वो रहेगा, हमेशा रहेगा, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं। इसलिए कुरान साइंस की किताब नहीं है। साइंस कुरान के, आप साइंस के जरिए कुरान को नहीं समझेंगे और साइंस को कुरान के जरिए नहीं समझेंगे, दोनों अलग अलग मैदान हैं। हाँ, कुरान ने कुछ साइंसी हकायक जरूर इशारे के तौर पर जिक्र किए हैं, तफसील जिक्र नहीं की है। तो बहरहाल खुलासा यह है कि कुरान के ताल्लुक से जितने भी लोग दावे करते हैं कि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, यहां कुछ है वहां कुछ है, एक भी दावा दुरुस्त नहीं है। और वो इसलिए दुरुस्त नहीं है, याद रखिएगा कि तारुज और कॉन्ट्रडिक्शन के लिए जो 8 चीजें शर्त हैं, अगर वो 8 बातें आप जहन में रखेंगे तो आपको कुरान की किसी भी आयत में कभी भी कॉन्ट्रडिक्शन नजर नहीं आएगा। ये कुरान ने चैलेंज दे दिया है। आपको तलाश करना है, तलाशते रहें, पूरी जिंदगी आप इसके ऊपर रिसर्च करें, आपको एक भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिलेगा, बशर्ते कि आपकी नीयत सही हो। ये जरूरी है कि कुरान के ऊपर आप क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, जरूर कीजिए, नो प्रॉब्लम। कुरान तो खुद कह रहा है कि कुरान में तदब्बुर करो, अफला यतदब्बरून अल कुरान। हम क्रिटिसाइज से मना नहीं करते हैं। प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब आप क्रिटिसाइज के नाम पर कुरान के कुछ जलाते हैं, उसकी कॉपी, उसकी जो यानी सफ़े हैं वो फाड़ते हैं। और कुरान इसको पहले ही कह चुका है कि इन लोगों की जो स्ट्रेटजी है कुरान का मुकाबला करने की वो यही है। इसी तरह जिहालत की बातों से वो अपने फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर सकते हैं, लॉजिक और रैशनैलिटी से वो कुरान का मुकाबला कर ही नहीं सकते। ये चैलेंज है कुरान का और हमेशा रहेगा। और इस चैलेंज का आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया, रहती दुनिया तक कोई जवाब नहीं दे पाएगा। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान करीम को समझने की तौफीक अता फरमाए, और जो लोग कुरान को इस नियत से पढ़ते हैं कि वो कुरान में गलतियां तलाश करें, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। तो आज के लिए इतना ही। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, कुछ बेचारे सवाल कर रहे हैं, कुछ गैर मुस्लिम हजरात। एक साहब कह रहे हैं, मैं पढ़ लेता हूँ, निपुन सैनी कह रहे हैं कि इस क्रिटिसाइजिंग कुरान परमिसिबल बट माय मुस्लिम फ्रेंड्स गेट एंग्री। नहीं, क्रिटिसाइज कीजिए, आपको कुरान पर क्रिटिसाइज करना है, क्रिटिसाइज कीजिए। जो मैंने आपको सब जवाब दिए हैं ये क्रिटिसिज्म ही के तो जवाब हैं। कुरान तो खुद कहता है कि भाई आओ इसको चेक करो, आपको अगर प्रॉब्लम लग रही है। लेकिन देखें, क्रिटिसिज्म और मॉकरी दोनों के दरमियान फर्क होना चाहिए। आपके जो मुस्लिम दोस्त हैं वो एंग्री उस वक्त होते हैं जब आप क्रिटिसाइज नहीं करते बल्कि आप उसका मजाक उड़ाते हैं। और किसी भी, जितनी भी मजहबी किताबें हैं, मसलन वेद है, एक आम आदमी को वेद के ऊपर क्रिटिसाइज का हक है, हम करते हैं वेद के ऊपर क्रिटिसिज्म, हम गीता के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन हम वेद और गीता की बेहुरमती नहीं करेंगे। आप किसी मुसलमान को नहीं देखेंगे कि वो वेद की कापियां उठाकर फाड़ रहा हो, जला रहा हो, गीता को जला रहा हो। अगर वो करता है तो गलत करता है। बाइबल को अगर वो जलाता है तो गलत जलाता है। किसी भी मजहबी किताब को जलाने का या उसकी तौहीन करने का एक मुसलमान को हक नहीं है, जायज ही नहीं है उसके लिए। तो जब किसी भी मजहबी किताब की तौहीन नहीं हो सकती, तो अब जब देखते हैं हम क्या गैर मुस्लिम हमारी मजहबी किताब की तौहीन करते हैं, तो जाहिर है कि जो एहसासात हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो सामने आ जाती हैं। आप क्रिटिसाइज करना चाहते हैं कीजिए, आप इसका एकेडमिक इवैल्यूएशन करना चाहते हैं करें, मोस्ट वेलकम। लेकिन मॉकरी और क्रिटिसिज्म के दरमियान फर्क रखें। एक साहब पूछ रहे हैं, इनका नाम थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, कि इज होली कुरान अ बुक ऑफ विजडम और अ बुक ऑफ लॉ। ये एक अच्छा सवाल है। ये बुक ऑफ विजडम भी है और कहीं कहीं इसमें कानून की बातें भी हैं। बुक ऑफ लॉ भी है, बुक ऑफ विजडम भी है। हाँ, पूरी शरीयत कुरान करीम में नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, जो ट्रेडिशन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो, और साथ में कुरान, और दो चीजें और हैं जिसको हम कंसेंसस बोलते हैं, इजमा, और इसी तरीके से एनोलॉजी। ये 4 चीजें हैं जो शरीयत की बुनियाद हैं।
لیکن جو آخر کی دو چیزیں ہیں وہ دراصل پہلی دو چیزوں یعنی قرآن اور سنت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پوری جو قرآن ہے اس کی ایک ایک آیت بک آف لا ہے یا اس کی وہ آیت قانون ہے، ایسا نہیں ہے. تو قرآن کریم وزڈم اور لا دونوں کی کتاب ہے. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہوا. کوئی اور اگر غیر مسلم سوال کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں جواب دوں گا. اور یہ بات بالکل صحیح کہی ہے ثاقب علی نے کہ لا کین ناٹ کم فرام اے پلیس وداؤٹ وزڈم، یعنی قرآن کا جو بھی لا ہے وہ فل آف وزڈم ہے، یعنی دونوں چیزیں الگ الگ نہیں ہیں. یہ بات بالکل درست ہے اور یہ مجھے کہنا چاہیے تھا، یہ دونوں چیزیں الگ الگ نہیں ہیں. یعنی جو قانون ہے وہ قانون بنایا گیا ہے آل وائز کی طرف سے، الحکیم کی طرف سے، اس لیے اس قانون کے اندر بھی حکمتیں ہیں. ایک صاحب اور سوال کر رہے تھے، یدی دنیا میں 10%، سنیل کمار کہہ رہے ہیں کہ 10% ویجیٹیرین ہوں تو کیا وہ غلط ہو گئے، جانوروں کو کھانے والے اچھے ہو گئے؟ نہ کوئی غلط ہوا نہ کوئی اچھا ہوا. آپ ویجیٹیرین ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ نہیں کھاتے جانور کو، نو پرابلم. بہت سے مسلمان نہیں کھاتے گوشت. نہ ویجیٹیرینز کو یہ کہا جائے کہ وہ اچھے ہیں، اور جو نان ویجیٹیرین ہیں نہ ان کو کہا جائے کہ وہ برے ہیں. آپ کبھی بھی نان ویجیٹیرینز کو یہ نہیں کہیں گے دیکھتے ہوئے کہ یہ جو ویجیٹیرین ہے بڑے خراب لوگ ہوتے ہیں، بتائیے جانور کو نہیں کھاتے. کبھی آپ نان ویجیٹیرین کو نہیں کہیں گے. ہاں ویجیٹیرینز جو ہوتے ہیں وہ ضرور یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو گوشت کھانے والے ہیں یہ بڑے خراب لوگ ہیں، بڑے کرول ہیں، بڑے بتائیے جانوروں کو ذبح کر دیتے ہیں. یہ دراصل جواب تو ویجیٹیرینز کو دینا ہے. دونوں چیزیں چاہے وہ ویج ہو چاہے نان ویج ہو، ہر چیز انسان کے لیے بنی ہے، انسان کو حق ہے کہ وہ اس کو کھائے. اور جو تہذیبیں ہیں سویلائزیشن سے شروع سے وہ گوشت کھاتی آ رہی ہیں. تو اب یہ کہنا کہ نہیں نان ویج جو ہے وہ غیر فطری ہے اور ویج فطری ہے، یہی غلط ہے. آپ دونوں چیزیں فطری ہیں، دونوں چیزیں انسان کے لیے بنی ہیں. ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ وی ہیو ایشو ود شریعت بینگ یوزڈ ایز پولیٹیکل ٹول، ہندوز ڈونٹ ہیو ایشو ود ہولی قرآن. نہیں ایسا نہیں ہے جناب، ہندوز ایکچولی ہیو ایشوز ود دا ہولی قرآن. یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ اچھی نیت رکھتے ہیں اس لیے آپ نے کہا کہ نہیں جی ہمیں قرآن سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، موسٹ ویلکم. لیکن ایک بڑی تعداد آج آپ دیکھیے اس وقت یعنی سوشل میڈیا کے اوپر جو طوفان برپا ہے وہ قرآن کے تعلق سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے نا. تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی پروموٹ کرتی ہے قرآن کی یہ کتاب، قرآن کی آیتیں وغیرہ وغیرہ. اس کا مطلب پرابلم قرآن کریم سے ہے، اس لیے ہم نے قرآن کریم کی بات کی اور قرآن کریم کے تعلق سے گفتگو کی ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی ہیو ایشوز ود شریعت بینگ یوز ایز پولیٹیکل ٹول. شریعت کو پولیٹیکل ٹول کیسے استعمال کیا جاتا ہے میرے سامنے اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور اگر ایسے ملک میں کہ جہاں مثلا مسلمان مائنورٹی میں ہوں اور ان کا میجورٹی کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک معاہدہ ہے کہ بھئی جو ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے ہم اس کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں گے. اب اگر کانسٹیٹیوشن نے ان کو کچھ شرعی رائٹس دیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی شریعت پر چل سکتے ہیں، تو پھر شریعت کو پولیٹیکل ٹول کے طور پر یوز کرنا ثابت نہیں ہوا، بلکہ وہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر چل رہے ہیں. ہاں اگر آپ مسلمانوں کو یہ کہیں کہ نہیں جی ہم کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانیں گے، ہم تو شریعت کو مانیں گے، ہمارا کانسٹیٹیوشن الگ ہے، رہیں گے ہم انڈیا میں، رہیں گے ہم مثلا انگلینڈ میں، لیکن چلے گی ہماری شریعت، اور کانسٹیٹیوشن کو ہم بالکل نہیں مانیں گے، آپ کے قانون کو نہیں مانیں گے. اب آپ بالکل اعتراض کر سکتے ہیں، آپ کا سوال بجا ہوگا. لیکن اگر آپ کی نظر میں کوئی پرٹیکولر اگزامپل ہے کہ بھائی نہیں مسلمانوں نے جو ہے شریعت کو ایز اے پولیٹیکل ٹول یوز کیا ہے انڈیا میں، تو آپ اس کو وہ ضرور بتائیے. ایک صاحب سوال کر رہے ہیں شیو شنکر کے محمد صاحب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 62 ایئرس کی 63 ایئرس ان کی ایج تھی کہ ہی لائف کیوں دی اپنے آخری پیارے رسول کو. مطلب یہ سوال تھوڑا سا عجیب سا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نبی اس وقت تک زمین میں لوگوں کے درمیان رہتا ہے جب تک اس کا مشن کمپلیٹ نہیں ہوتا. مشن کمپلیٹ ہو جائے تو پھر اس نبی کے جانے کا وقت ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اس وقت کمپلیٹ ہو گیا جب آپ 63 ایئرس کے تھے، اور اس کا اعلان خود قرآن میں ہے کہ مشن کمپلیٹ ہو گیا.
اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی لوگ جو ہے اب جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے. یہ قرآن کی ایک سورت ہے، آخر میں، آخری جز میں ہے، آخری پارٹ میں. تو اس میں اشارہ ہے کہ مشن کمپلیٹ ہو گیا. جب مشن کمپلیٹ ہو گیا تو اب نبی کا لوگوں کے درمیان رہنا غیر ضروری ہے، چونکہ نبی ایک مشن کے لیے بھیجا جاتا ہے. آپ اس کی ایک مثال لیں، مثلا آپ کسی ایک مثال دے رہا ہوں، یہ تشبیہ نہیں ہے بلکہ ایک عام مثال ویسی آپ کے سمجھانے کے لیے. مثلا آپ نے ایک ٹاسک دیا کسی شخص کو اور کہا کہ بھائی تم فلاں شہر میں جاؤ اور یہ ٹاسک مکمل کرو. مثلا کوئی چیز خریدنے کے لیے، کوئی چیز بیچنے کے لیے، یا کچھ بھی کرنے کے لیے آپ نے بھیجا. تو جب وہ ٹاسک مکمل ہو جائے گا تو جس آدمی کو آپ نے بھیجا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہاں سے واپس آئے اور آپ کو بتائے کہ بھائی ٹاسک مکمل ہو گیا، یہ میں نے کام کر دیا ہے. اب اگر وہ ٹاسک مکمل کرنے کے بعد وہیں پڑا رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنا کام صحیح سے انجام نہیں دیا. اس لیے کوئی بھی نبی ہمیشہ ایک مشن کے لیے آتا ہے. وہ مشن ہے اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچا دینا. جب وہ مشن مکمل ہو گیا تو اب اس نبی کے جانے کا وقت ہو جاتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی 63 سال کی عمر میں. عمر کا کم ہونا یا زیادہ ہونا یہ اللہ کی محبت کا معیار نہیں ہے، یاد رکھ لیں. یہ اللہ کی محبت کا معیار نہیں ہے کہ ارے صرف 63 سال ہی ملے. چونکہ اگر میں کہتا ہوں 100 سال ملتے تو پہلے زمانے میں لوگ، بلکہ آج بھی بہت بڑی تعداد ایسی ہے، بہت بڑی تو نہیں کہوں گا لیکن کچھ لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کی عمر 100 سے زیادہ ہے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 سال ملتے تو کچھ لوگ یہ کہتے بھئی 120 مل جاتے تو زیادہ محبت کا اظہار ہو جاتا اللہ کی طرف سے. یعنی یہ کوئی لاجیکل سوال نہیں ہے. چونکہ کوئی بھی کسی بھی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو یہ مشن کے بغیر اگر جاتے مکمل کیے تو آبجیکشن ہو سکتا تھا. مشن کمپلیٹ کر کے گئے تو اب کوئی آبجیکشن نہیں. نپن سینی کہتے ہیں کہ پلیز ریکمینڈ این آتھینٹک بک ٹو لرن اباؤٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم لائف ان انگلش. گڈ. آپ کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں دا سیلڈ نیکٹر. دا سیلڈ نیکٹر انگلش میں ہے اور پی ڈی ایف اس کی اویلیبل ہے. اس کو آپ لکھ لیں، دا سیلڈ نیکٹر. انشاءاللہ آپ کو یہ کتاب آپ پڑھ لیں. سیرت النبی بھی ایک کتاب ہے لیکن تھوڑا لمبی ہے. مولانا شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی کی کتاب ہے، انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہے، کئی والیومز میں ہے. تو آپ پہلے دا سیلڈ نیکٹر پڑھیں، اس کے بعد اگر سیرت النبی پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اوکے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ which حدیث بک should we follow؟ صحاح ستہ اور اصول اربع، what is the difference؟ آپ حدیث کی کتاب کو فالو نہیں کریں گے، آپ حدیث کو فالو کریں گے. حدیث اگر صحیح ہے اور تو آپ اس کو فالو کریں گے اور وہ منسوخ نہیں ہے. صحیح حدیث ہے، منسوخ نہیں ہے، تو آپ اس کو فالو کیجئے، وہ حدیث کی کہیں بھی ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر. ایسا نہیں ہے کہ نہیں جی یہ جو 4 کتابیں ہیں اصول اربع اسی کو فالو کریں گے باقی کو نہیں کریں گے. ہم کتاب کو فالو نہیں کرتے. کتاب صرف ہے کہ جس کو فالو کیا جائے گا وہ ہے قرآن. بخاری کو ہم فالو نہیں کرتے. بخاری کی حدیثوں میں اگر حدیث صحیح، اور اول تو ساری حدیثیں صحیح ہیں، لیکن اگر وہ منسوخ نہیں ہے تو ہم اس حدیث کو لیتے ہیں. اور اگر بخاری میں بھی منسوخ حدیث ہے، ایبروگیٹڈ حدیث ہے، ہم اس کو فالو نہیں کرتے. ایک صاحب سوال کر رہے ہیں، I heard that some fatwa came from out of India that reading and analyzing anything other than Holy Quran is waste. Indian Muslims are not in mainstream and don't have jobs due to following this fatwa. I don't think so جناب. I don't think so. یہ فتوا آپ ضرور اگر ہے تو پلیز کامنٹ باکس میں کبھی اس کا لنک ڈالیے گا. ایسا فتوا اول تو کسی نے دیا نہیں، اور اگر کسی نے دیا ہوگا تو وہ اپنی جہالت کی وجہ سے دیا ہوگا. ایسے مفتیوں کو مفتی مانتے بھی نہیں ہیں، اور اس کا اثر انڈین مسلمز پہ پڑے یہ بھی ناممکن ہے. یاد رکھیے کہ جو فتوے کا جو نظام ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں مثلا جو انڈیا میں 2-3 بڑے بڑے ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کا فتویٰ انڈیا میں چلتا ہے. انڈیا کے آپ دوسرے ملکوں کے اندر بھی چلتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ فتویٰ دیا گیا ایجپٹ میں اس پر عمل کیا جا رہا ہے انڈیا میں. کوئی ایجپٹ جا کر فتویٰ نہیں لے کر آتا. تو اگر کوئی پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، ایجپٹ سے، لیبیا سے کہیں سے فتویٰ آیا ہوگا اور کس نے دیا ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. آپ اس کا حوالہ دے رہے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا. لیکن یہ کہنا کہ قرآن کے علاوہ کسی چیز کو پڑھنا ویسٹ آف ٹائم ہے، یہ غلط ہے. اللہ نے اس انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں زندہ رہنے کے لیے، مرنے کے لیے نہیں بھیجا.
اور زندہ رہنے کے لیے اس کو جو چیز بھی چاہیے، اس کو سائنس پڑھنی ہے، سائنس پڑھنا بھی ضروری ہے، اس کو ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر بننا بھی ضروری ہے، بلکہ بہت سے بڑی تعداد میں آج کے علماء یہ کہتے ہیں کہ سائنس اور میڈیکل یا اس طرح کی جو چیزیں جو انسانیت کے لیے ضروری ہیں ان کو پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ ایک ٹرم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کمیونٹی میں کچھ لوگوں کا ڈاکٹرز بننا، انجینئرز بننا اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی بھی نہیں بنے گا تو سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو فرید خان کچھ مسئلہ ہے ایف بی کے ساتھ، تو اس لیے میں یوٹیوب پر ہی کر رہا ہوں اور موسٹ لائکلی یوٹیوب پر ہی چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیں آج کے لیے اتنا ہی، کچھ سوالات بھی ہو گئے اور انشاءاللہ کل پھر آپ کے سوالات اگر مزید آئے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ اگر غیر مسلم حضرات ڈیسنسی کے ساتھ سوال کریں تو آئی ایم ہیئر ٹو ریسپونڈ ٹو یور کوشچن، نو پرابلم انشاءاللہ۔ سر سید could not open ایک صاحب بھی وہ دوبارہ سوال کر رہے ہیں، میں اس کا جواب دے دوں۔ سر سید could not open English school in India and Indian Muslims did not agree for non-Muslim school due to this fatwa۔ یہ غلط ہے، آپ کی معلومات صحیح نہیں ہے۔ سر سید نے انگلش اسکول بھی کھولا، یونیورسٹی بھی بنا دی، آج بھی موجود ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ کچھ لوگوں نے اگر سر سید سے اختلاف کیا تھا، ڈس ایگریمنٹ کیا تھا، وہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ کالج کھول لیں، یونیورسٹی کھول لیں، اس پر تو لوگوں نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ دوسرے آئیڈیولوجیکل ڈس ایگریمنٹس تھے سر سید کے، جس کی وجہ سے ان سے ڈس ایگریمنٹ کیا گیا، ان کا تعلق یونیورسٹی سے، کالج سے نہیں ہے۔ ہم کیا اس وقت انڈیا میں رہنے والا ایک مسلمان، اس کو لکھ لیجئے کہیں بھی، ایک مسلمان سر سید کا مقروض ہے، ان کے احسان کے نیچے دبا ہوا ہے کہ انہوں نے اتنی عظیم یونیورسٹی وہ بنا کر گئے ہیں۔ اور یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج وہ یونیورسٹی بن گئی، یہ احساس شروع سے جب سے انہوں نے یونیورسٹی بنائی ہے علماء کے درمیان۔